بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایکویریم کے عین قریب ایک نہایت خوبصورت شاہانہ قسم کی کرسی بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس کرسی پر صرف ایک ویلن کی کمی تھی۔ ویلن اور کیمرہ ہوتا تو اس جگہ جتنا خوبصورت سین پکچرائز کیا جا سکتا تھا وہ شاید آج تک کسی انگریزی فلم میں بھی پیش نہ کیا گیا ہو۔ کہیں تم نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ میں نے یوں ہی اسے کچھ چڑھانے کچھ کریدنے کے لیے کہا۔ مجھے معلوم تھا تم یہی کہو گے، وہ چڑھ کر بولی۔ اسی لیے تو میں تم کو کچھ بتانا ہی نہیں چاہ رہی تھی، اور میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بتاؤں۔ اب بھی میں صحیح طرح سے اس کی منظر کشی نہیں کر سکی ہوں۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ تھی، میں سمجھ نہیں سکی کہ وہ کس طرح تیار کی گئی ہوگی۔ تمہیں اس میں مغز کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں نہ جانے کیا کچھ بنا ہوا ہے اور کیا کچھ بن سکتا ہے۔ مجھے تو بہت سے دوسرے سوالات پریشان کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، بہرحال وہاں کوئی موجود نہیں تھا؟ نہیں، لیکن کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی چند لمحے پہلے ہی اس کرسی سے اٹھ کر گیا تھا اور شاید جلد ہی واپس آنے والا تھا۔ میں کئی منٹ وہاں سحرزدہ سی کھڑی رہی لیکن کوئی نہیں آیا۔ پھر میں ہمت کر کے چند قدم آگے بڑھی اور اسی لمحے وہ سفید فام عورت وہاں آن پہنچی جو کئی بار میرے کمرے میں آ چکی تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا مجھے وہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ مجھے تاثر دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کی غلطی سے دروازہ کھلا رہ گیا تھا اور اسی کی غلطی کی وجہ سے میں اس کی لا علمی میں وہاں نکل آئی، لیکن میرے خیال میں وہ اداکاری کر رہی تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ میں کب کمرے سے نکلی تھی۔ وہ لوگ خود چاہتے تھے کہ میں کمرے سے کچھ دیر کے لیے نکلوں، ادھر ادھر ذرا کچھ چیزیں دیکھوں۔ بے شک وہ عورت اداکاری اچھی کر رہی تھی، لیکن میں خود اداکارہ ہوں، پہچان سکتی ہوں کب کون اداکاری کر رہا ہے۔ انہیں اطمینان تھا کہ میں کہیں نہیں جا سکتی، وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، کم از کم مجھے تو نظر نہیں آیا تھا۔ بہرحال وہ مجھے فوراً کمرے میں واپس لے آئی، مجھے کھانا دیا گیا۔ اس کے بعد میں نے چائے کی فرمائش کی، جسے پیتے ہی میں چاقو چوبند ہونے کی بجائے اس طرح سو گئی جیسے میں نے چائے نہیں بلکہ سیال افیون پی ہو۔ ہم اس وقت تک واپس منٹو پارک کے قریب پہنچ چکے تھے اور میں نے گاڑی کی رفتار پہلے سے بھی کم کر دی تھی۔ میں بہت توجہ سے باتیں سن رہا تھا لیکن کوئی بھی نقطہ کسی طرف رہنمائی نہیں کر رہا تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ پہلو بدلتے ہوئے بولی، صبح میں اٹھی تو عورت نے سب سے پہلے مجھے یہی خوشخبری سنائی کہ میری واپسی کے احکامات آ گئے ہیں۔ انہوں نے مجھے عمدہ قسم کا ناشتہ کرایا، مجھے تیار ہونے کا موقع دیا، پھر یہ برقع لا کر مجھے دیا۔ میں برقع پہن چکی تو نہایت معذرت کے ساتھ انہوں نے میرے ہاتھ پشت پر باندھ دیے اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے اس گھر سے نکال کر گاڑی میں بٹھایا گیا۔ کوئی میرے ساتھ بھی بیٹھا تھا۔ جب آنکھوں پر پٹی تھی تب بھی نقاب اسی طرح میرے چہرے پر گری ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے گاڑی میں ہم تقریباً 1 گھنٹہ سفر میں رہے ہوں گے۔ پھر میرے پاس بیٹھے ہوئے شخص نے چلتی گاڑی میں ہی میرے ہاتھ کھول دیے اور آنکھوں سے پٹی بھی اتار دی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ہم شہر کے بارونق بازاروں سے گزر رہے تھے۔ ایک جگہ گاڑی ایک لمحے کے لیے رکی تو برابر بیٹھا ہوا شخص تیزی سے اتر گیا۔ صرف ڈرائیونگ سیٹ پر وہ شخص رہ گیا جس سے تم ملے تھے۔ تمہیں پھر بھی شور شرابہ کرنے کا خیال نہیں آیا؟ میں نے پوچھا۔ میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں رہ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ مجھے تمہارے پاس لے جا رہے ہیں اور مجھے ان کی بات پر یقین آ گیا تھا۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو شہر کے بارونق علاقوں سے گزرتے دیکھ کر مجھے حوصلہ ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا شور شرابہ کرنے سے کہیں الٹا کام خراب ہی نہ ہو جائے۔ جو شخص گاڑی ڈرائیو کر کے لایا تھا اس کا نام ایڈم عرف ایڈی تھا۔ میں نے ستارہ کو بتایا اصل نام کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال مجھے یہی بتایا گیا ہے۔ کیا اسے تم نے اس مکان میں نہیں دیکھا تھا جہاں تمہیں رکھا گیا تھا؟ نہیں، وہ مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ وہاں میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا تھا ان دونوں کے علاوہ، اور نہ ہی کسی آواز کی رمق سن سکی تھی۔ تمہاری اس سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ستارہ نے جواب دیا، اسے تو جیسے معلوم ہی نہیں کہ اس کی گاڑی میں پچھلی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہے۔ اس مکان کے بارے میں تمہیں قطعاً کوئی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کہاں واقع تھا؟ میں نے ایک موہوم سی امید کے سہارے پوچھا۔ نہیں، میں تو اسے پوری طرح دیکھ ہی نہیں سکی۔ ایک 2 بیڈ روم اور
دوسرے وہ ماڈرن الف لیلوی سا حال، ان دو جگہوں کے علاوہ تو میں کہیں جا ہی نہیں سکی۔ میں تو صحیح طور پر یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ وہ مکان ہی تھا یا کوئی بحری جہاز تھا، اڑن تشتری تھی یا کسی اور سیارے پر پائے جانے والے کسی مکان کی نقل تھی۔ کچھ عجیب اور چاروں طرف سے بند سی جگہ تھی۔ میں ابھی تک اس کے بارے میں الجھن میں ہوں۔ تمہیں یہ الجھن نہیں ہے کہ تمہیں اغوا کیوں کیا گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ظاہر ہے بہت الجھن تھی۔ ان کا کوئی مطالبہ نہیں تھا کہ بدتمیزی نہیں کی انہوں نے میرے ساتھ، تو پھر آخر مقصد کیا تھا؟ اس حرکت کی بے مقصدیت میرے لیے زیادہ الجھن کا باعث بنی ہوئی تھی، لیکن اب بات سمجھ میں آ چکی ہے۔ وہ بولی، میں نے قیدی سے قیدی کا تبادلہ ہوتے دیکھ لیا ہے۔ تم نے ان کے کسی وفادار کو اٹھا لیا ہوگا، وہ تمہاری وفادار کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ تم نے شکوہ نہیں کیا کہ میری وجہ سے تمہیں اتنی زحمت اٹھانا پڑی؟ میں نے کہا، شکوے کرنا اپنی عادت ہی نہیں ہے، خصوصاً تم سے۔ شکوہ کرنا تو اپنے آپ سے ہی شکوہ کرنے کے مترادف ہے۔ غالباً زیر نقاب مسکرا رہی تھی۔ اس سے پہلے کبھی کیا ہے شکوہ؟ وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر مایوسی سے بولی، ویسے بھی تم سے شکوہ کرنے کا کوئی فائدہ تو ہو نہیں سکتا، اس لیے اس فضول حرکت کی ضرورت کیا ہے؟ شکر ہے تمہیں اتنی عقل تو آ گئی۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کس چکر میں ہو، کن لوگوں کے ساتھ الجھتے پھر رہے ہو۔ مجھے تو یہ کوئی بڑا چکر لگتا ہے اور خواہ مخواہ محسوس ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ تم مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ مجھے خود کچھ معلوم ہو تو بتاؤں۔ میں خود اس بے سروپا معاملے میں الجھا ہوا ہوں۔ پھر بھی کچھ تو معلوم ہوگا، اس نے اصرار کیا۔ ہاں، کبھی آرام سکون سے بیٹھنے کا موقع میسر آئے گا تو اس کے بارے میں سوچوں گا کہ مجھے کس چکر میں الجھایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا، خوف زدہ نہیں ہو کہ میری دوستی کی وجہ سے تم پر آئندہ بھی ایسی کوئی مصیبت آ سکتی ہے؟ نہیں، کم از کم میری اتنی فکر تو ہے نا کہ ان کا آدمی واپس دے کر مجھے چھڑانے آ گئے۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جب تک تمہارے نزدیک میری اتنی اہمیت برقرار ہے، تب تک میں تمہارے لیے خطرات مول لیتی رہوں گی۔ تم ہی نے درد دیا ہے، تم ہی دوا دینا۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ ویسے بھی انہوں نے اس بار مغویہ کے ساتھ جس شرافت، خوش خلقی اور محبت کا مظاہرہ کیا، اگر آئندہ بھی معاملہ ایسا ہی رہے تو میں مستقل بنیادوں پر مہینے میں ایک آدھا بار اغوا ہوتے رہنے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی تم نے ان لوگوں کے رویوں کا ایک ہی رخ دیکھا ہے، دوسرا رخ دیکھ لو گی تو ان کے ہتھے چڑھنے کے بجائے مر جانے یا پھر ملک چھوڑ کر بھاگ جانے کو ترجیح دو گی۔ میں نے کہا، کیا مجھے اپنے حفاظتی انتظامات بڑھانے پڑیں گے؟ پولیس کی خدمات حاصل کروں یا مزید گارڈ ملازم رکھوں؟ کیا کروں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ رسماً اب کچھ عرصہ تو پولیس والے خود ہی تمہارے گھر پر پہرا دیں گے، کم از کم 2 گارڈز تو اب تمہیں اپنے پرانے گارڈز کے متبادل کے طور پر رکھنے ہی پڑیں گے۔ میں اپنے 2 آدمیوں کی ڈیوٹی لگاتا ہوں جو تم سے دور رہتے ہوئے تمہاری حفاظت کریں گے، لیکن میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ان انتظامات کا کوئی فائدہ بھی ہوگا یا نہیں۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ مجھے تو وہ لوگ کوئی جن بھوت قسم کی مخلوق لگتے ہیں۔ میں تو سوچتی ہوں اپنے آپ کو تانبے تقدیر چھوڑ دوں، جو ہوگا سو دیکھا جائے گا۔ وہ بولی، خیر اب اتنا بھی مایوس یا بے نیاز ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، اپنی سی احتیاطی تدابیر جاری رکھو، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پولیس کو اب میں کیا کہانی سناؤں گی؟ اغوا کی بالکل کوئی عام سی کہانی گھڑ کر سنا دینا اور ہر بات سے لاعلمی ظاہر کر دینا، جو ایک طرح سے سچ بھی ہوگا۔ میں نے کہا، وہ یہ بھی تو جاننا چاہیں گے کہ اتنی جلدی میری رہائی کیسے عمل میں آ گئی۔ بتا دینا کہ اس وقت اتفاق سے تمہاری تمام قیمتی جیولری اور کچھ کیش بھی تمہارے پاس تھا، وہ سب انہوں نے لے لیا، اس لیے چھوڑ دیا۔ توان کی رقم کا بندوبست کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ان کا بھی کام آسان ہو گیا اور تمہاری بھی جان جلدی چھوٹ گئی۔ کہانی ابھی سے ذرا اچھی طرح ذہن میں بن لو، کوئی کچی بات غلطی سے بھی نہیں کرنا۔ بہت بہتر جناب، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، جو کچھ آپ فرماتے ہیں کہہ دوں گی۔ ہمارا تو اب اللہ ہی حافظ ہے، تمہارا پہلے بھی اللہ ہی حافظ تھا اور آئندہ بھی اللہ ہی حافظ رہے گا۔ میں نے کہا، اللہ تو ہم سب کا حافظ ہے، اب تم فلسفی ہو رہے ہو۔ وہ گویا خبردار کرتے ہوئے بولی،
بولی۔ انداز کچھ ایسا ہی تھا جیسے کہہ رہی ہو دیکھو اب تم ذہنی توازن کھونے لگے ہو۔ اس وقت ہم دوبارہ داتا دربار کے موڑ پر پہنچ چکے تھے، جہاں ایک طرف سڑک خام کھاتی ہوئی باٹی گیٹ کی طرف جا رہی تھی اور دوسری طرف 92 کے مطابق ضلع کچہری کی جانب سے ٹریفک آ رہا تھا۔ کافی دیر پہلے ہم ادھر سے ہی گزرے تھے، اب دوبارہ وہیں پہنچ گئے تھے۔ اس جگہ سے ذرا دور ہی تھے جہاں ستارہ اور اینن کا تبادلہ عمل میں آیا تھا۔ دوبارہ یہاں کیوں آ گئے؟ ستارہ نے چونک کر پوچھا۔ تمہیں دوبارہ ان کے حوالے کرنے آیا ہوں۔ اگر خوش قسمتی سے وہ لوگ نظر آ گئے تو ان سے کہوں گا بھائی اپنی دی ہوئی چیز لے جاؤ، بہت کان کھاتی ہے۔ میں نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، اتنی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہیں اتار دو، میں خود ہی ڈھونڈ لوں گی۔ وہ بھی اپنا لہجہ جلا کٹا بنانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، ویسے بھی اخلاق کے اعتبار سے وہ تم سے بہت بہتر معلوم ہوتے تھے۔ ہاں، ابھی تو تم نے ان کی کتاب اخلاقیات کے صرف چند ابتدائی صفحات ہی پڑھے ہیں۔ تمہیں کچھ عرصہ اور ان کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ ان کے بارے میں بہتر طور پر جان سکو اور تمہاری طبیعت اچھی طرح صاف ہو سکے۔ ستارہ نے شاید اس کے جواب میں کچھ کہا تھا، لیکن وہ میں نہیں سن سکا کیونکہ میری نظر سامنے جاتے ہوئے ایک تانگے پر جم کر رہ گئی تھی۔ تانگے کی تو خیر کوئی اہمیت نہیں تھی، تانگا تو وہاں بہت سے دونوں طرف کی سڑکوں پر آ جا رہے تھے، ٹاک ٹاک کرتے ادھر سے ادھر حسب مقدور رفتار سے بھاگ رہے تھے۔ اس وقت اسی قسم کی سواریوں کی وجہ سے ہماری گاڑی ٹریفک میں تقریباً پھنسی ہوئی تھی، دھیرے دھیرے رینگ رہی تھی۔ تانگے اپنا راستہ بناتے ہوئے زیادہ تیزی سے آگے جا رہے تھے، گاڑیوں کی رفتار کم تھی۔ یہ انہی علاقوں میں سے ایک علاقہ تھا جہاں پہنچ کر انسان کو احساس ہوتا تھا کہ وہ کار کے بجائے تانگے میں سفر کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا رہے۔ جس تانگے نے مجھے چونکایا تھا وہ اوپر سے کھلا تھا، اس پر کینوس کی چھت تنی ہوئی تھی اور اس میں کوچبان کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی سوار تھے جو عجیب و غریب قسم کی شخصیت تھی۔ اسے دیکھ کر ذہن میں پہلا خیال کسی ریٹائرڈ پہلوان ہی کا آتا تھا۔ بڑی سی پگڑی، اس کا کلف لگا ترا ریشمی ڈھیلا ڈالا کرتا، ریشمی لنگی، پیروں میں زری والے خصے اور کندھے پر رنگ برنگا ریشمی رومال۔ پہلوان جی پچھلی سیٹ پر خوب پھیل کر بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر ان کی یقیناً کافی تھی، لیکن اس عمر میں بھی صحت قابل رشک تھی۔ چوڑا چکلا چہرہ سرخ و سفید تھا، موٹی موٹی سفید مونچھیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں اور غالباً تیل میں چپڑی ہوئی تھیں کیونکہ دھوپ میں دور سے چمکتی نظر آ رہی تھی۔ بموں تک میں سفیدی غالب تھی، مگر وہ اس طرح تن کر بیٹھے ہوئے تھے گویا اس وقت بھی کشتی کے لیے تیار ہوں۔ حسب عادت ان تمام جزیات کا تو میں نے ایک ہی نظر میں جائزہ لے لیا تھا، لیکن ظاہر ہے ان میں تو مجھے چونکانے والی کوئی بات نہیں تھی۔ در حقیقت جس چیز کو دیکھ کر میں اچھلتے رہ گیا تھا وہ پہلوان جی کی گود میں رکھا ہوا بریف کیس تھا، جو دراصل بریف کیس نہیں تھا۔ پہلی نظر میں اسے بریف کیس ہی سمجھا تھا، لیکن کچھ عادت سی بن گئی تھی کہ میری نظر گرد و پیش کی غیر متعلقہ چیزوں کا بھی باریکی سے جائزہ لیتی رہتی تھی، جس کا بعض اوقات تو مجھے احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ دیگر چیزوں پر سے ہوتی ہوئی جب میری نظر دوبارہ اس بریف کیس پر رکی تو تب احساس ہوا تھا کہ وہ بریف کیس نہیں، وہی بلیک باکس تھا جس نے کچھ دن تک مجھے اور نہ جانے کتنے دوسرے لوگوں کو دیوانہ کیے رکھا تھا۔ بریف کیس سے وہ خاصی مختلف چیز تھی، لیکن سرسری نظر میں اس پر بریف کیس کا گمان گزر سکتا تھا۔ تانگا مجھ سے آگے تھا، بیچ میں کئی ٹھیلے، ہاتھ گاڑیاں اور نہ جانے کیا کچھ رینگ رہا تھا۔ بیک وقت کئی متضاد خیالات نے میرے ذہن پر یلغار کر دی۔ سوچوں کے افق پر بجلیاں سی کوندنے لگیں۔ کیا یہ محض اتفاق تھا کہ عین اس مقام پر ہی مجھے وہ بلیک باکس نظر آیا تھا جہاں تقریباً گھنٹہ بھر پہلے میری ریڈ ڈاٹ والوں سے ملاقات ہوئی تھی؟ اگر یہ اتفاق تھا تو یقیناً بہت ہی عجیب اتفاق تھا۔ کوئی بعید نہیں کہ ریڈ ڈاٹ کا کوئی آدمی اب بھی آس پاس کہیں موجود ہو، میں نے سوچا، اور اس خیال سے میرے خون کی گردش تیز ہو گئی، مگر پھر مجھے خود ہی یہ بات بعیدہ امکان لگی۔ ریڈ ڈاٹ کا کوئی آدمی اس بلیک باکس کو دیکھ کر حرکت میں آئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ مجھے یہ نظارہ بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ جس بلیک باکس کے لیے کچھ عرصہ قبل سر دھاڑ کی بازی لگی ہوئی تھی، اسے پہلوان جی کی بڑے بازار میں گھٹنوں پر رکھے ہوئے بے پرواہی سے ایک ہاتھ اس پر ٹکائے تانگے کی حرکت کے ساتھ جھولتے ہوئے سے چلے جا رہے تھے۔ بلا شبہ یہ ایک ستم ظریفی تھی۔ میں پلک جھپکتے میں فیصلہ کرنے والا آدمی تھا، اور اگر اس
وقت ستارہ میرے ساتھ نہ ہوتی تو شاید اب بھی میں پلک جھپکتے میں کوئی فیصلہ کر لیتا، لیکن اس کی موجودگی نے مجھے الجھا کر رکھ دیا۔ دل تو میرا یہی چاہا تھا کہ گاڑی وہیں چھوڑ کر دوڑ کر پہلوان جی والے تانگے میں چڑھ جاؤں اور ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں، اس کے بعد ان سے بریف کیس نما بلیک باکس لینے کے لیے جو طریقہ مناسب محسوس ہو وہ اختیار کروں، لیکن میں یوں یکدم ستارہ کو چھوڑ کر بھاگنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی زندگی کو اب بھی کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا، میرے یوں ایک دم بھاگنے سے بدحواس ہو سکتی تھی، کوئی الٹی سیدھی حرکت کر سکتی تھی۔ ادھر پہلوان جی یقیناً سالم تانگا کر کے جا رہے تھے، میرے یکدم ان کے تانگے پر چڑھ دوڑنے سے وہ بھی بوکھلا سکتے تھے، خواہ مخواہ کا کوئی تماشا لگ سکتا تھا۔ کسی خاص آدمی کی نظر اتفاق سے اس بلیک باکس کی طرف نہیں گئی تھی تو اب جا سکتی تھی۔ کیا پہلوان جی بلیک باکس کی اہمیت سے بھی آگاہ تھے؟ بظاہر یہ ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ پہلوان جی باکس کی طرف سے چکنے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس قبیل کے بیشتر لوگوں کی طرح وہ خوابیدگی کے سے عالم میں اپنی ترنگ میں جا رہے تھے، لیکن پھر باکس کو لیے کیوں جا رہے تھے؟ ایک لمحے کے لیے مجھے یہ خیال بھی آیا کہ کیا واقعی یہ وہی باکس تھا، کہیں اسی ساخت کا دوسرا باکس تو نہیں تھا، لیکن جانے کیوں میرا دل کہتا تھا کہ اس ساخت کا تو کوئی دوسرا باکس دنیا میں ہونا مشکل ہی تھا۔ وہ نہ جانے کب کا اور کہاں کا بنا ہوا تھا، شاید خاص طور پر کسی مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن بظاہر بالکل بے مصرف نظر آتا تھا۔ تمام تر سادگی کے باوجود اس کی ساخت میں ایک عجیب نفاست، مضبوطی اور خوبصورتی نمایاں تھی، لیکن وہ چونکہ کسی طرف سے کھلتا نہیں تھا، اس لیے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کوئی اس کا کرے گا کیا۔ اتنے بہت سے خیالات نے بیک وقت میرے ذہن پر یلغار کر دی، لیکن ایک فیصلے پر بہرحال میں پہنچ چکا تھا۔ مجھے جو کچھ بھی کرنا تھا نہایت خاموشی اور سکون سے ماحول میں قطعاً کوئی غیر معمولی حرکت، کوئی ہلچل پیدا کیے بغیر کرنا تھا، بالکل اسی طرح جیسے میں نے ستارہ کو بازیاب کرایا تھا۔ اگر قسمت میرا غیر معمولی طور پر ساتھ دے ہی رہی تھی تو ذرا سی بے احتیاطی سے یہ موقع میرے ہاتھ سے نکلنا نہیں چاہیے تھا۔ میں نے فوراً گاڑی ایک طرف فٹ پاتھ کے ساتھ لگائی اور کھڑکی سے سر نکال کر مڑ کر دیکھا، لیکن ٹونی کی گاڑی مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ میں نے کھڑکی کا شیشہ چڑھا کر جلدی سے ریڈیو کا مائک اس طرح نکالا کہ قریب سے گزرتے ہوئے کسی شخص کی نظر نہ پڑ جائے۔ رابطہ قائم ہونے پر میں نے پوچھا، ٹونی تم کہاں ہو؟ میں آپ سے کافی پیچھے رہ گیا ہوں سر، چوک پر ٹریفک کانسٹیبل کے اشارے کی وجہ سے ٹریفک رک گیا ہے، اس نے بتایا، لیکن موڑ تک بہرحال آپ کی گاڑی میری نظر میں رہی ہے۔ آپ اس وقت غالباً موڑ سے چند قدم آگے ہی ہوں گے۔ ہاں، لیکن تم فوراً یہاں پہنچو اور میری گاڑی کو سنبھالو۔ ستارہ کو حفاظت سے گھر پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں کچھ دیر کے لیے یہاں سے غائب ہو رہا ہوں، میرے بارے میں فکر مند مت ہونا، صرف ستارہ کی حفاظت کی فکر کرنا، اپنی گاڑی سردار یا سیف خان کے حوالے کر دینا، سب کچھ بالکل اسی طرح رہے گا۔ میں نے تیزی سے کہا، اوکے سر، میں آ رہا ہوں، اس نے جواب دیا، اور میں نے مائک واپس ڈیش بورڈ کے خفیہ خانے میں رکھ کر اسے بند کر دیا۔ اس دوران تانگا اندرونی باٹی گیٹ کی طرف مڑ چکا تھا، لیکن اب مجھے اطمینان تھا کہ وہ میری رسائی سے دور نہیں جا سکتا تھا۔ باٹی گیٹ کے اندر ایک ہی لمبا سا بازار تھا جو گھومتا گھامتا نہ جانے کہاں سے کہاں جاتا تھا، لیکن وہ اتنا تنگ تھا اور ہر وقت وہاں اس قدر ہجوم رہتا تھا کہ مجھے امید تھی تانگا زیادہ دور نہیں جا سکے گا۔ اچھی گاڑیوں والے تو اس بازار میں گاڑی لے کر گھسنے کا تصور بھی نہیں کرتے تھے۔ مجھے احساس ہوا کہ ستارہ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ جارحانہ سے لہجے میں وہ بولی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں حفاظت سے گھر پہنچوانے کی تدبیر؟ میں نے بظاہر نہایت اطمینان سے جواب دیا، مجھے تمہاری حفاظت کی فکر ہے، تم کہاں غائب ہو رہے ہو؟ وہ سامنے کیا دیکھ کر چونکے تھے؟ سامنے تو کسی تانگے میں کوئی ایسی حسینہ دل نواز بھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ شاک زدہ لہجے میں بولی، ایک لمحے کے لیے مجھے خیال آیا شاید ایسے موقع پر کسی بیوی کا لہجہ بھی ایسا ہی ہوتا۔ حسینہ دل نواز کو دیکھ کر تو تمہارا یہ خادم ہرگز نہ چونکتا، اپنی قسمت میں تو اب عجیب عجیب چیزوں کو دیکھ کر چونکنا ہی رہ گیا ہے۔ میں نے آہ بھر کر کہا،
پھر بھی کچھ پتہ تو چلے، اس نے اصرار کیا۔ یہ زیادہ باتوں کا وقت نہیں ہے۔ میں نے بے تابی سے مڑ کر پیچھے دیکھتے ہوئے کہا، تم نے گاڑی میں یہ وائرلیس وغیرہ بھی لگائے ہوئے ہیں؟ تم پورے جیمز بانڈ بنے ہوئے ہو، کن چکروں میں رہتے ہو تم؟ وہ الجھن زدہ سے لہجے میں بولی، میرا خیال ہے تمہارے انہی چکروں کی وجہ سے میری بھی شامت آتی ہے۔ ہاں، میں نے سنجیدگی سے کہا، اب بھی وقت ہے، تم مجھ سے اعلان لا تعلقی کر دو، اخباروں میں بڑے بڑے اشتہار دے دو کہ میرا مسمی محمد افضل چودھری سے کسی قسم کا اخلاقی یا غیر اخلاقی، ذہنی یا روحانی، قلبی یا جسمانی تعلق ہرگز نہیں ہے۔ ایسا سمجھنے والا اپنے نفع نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ صرف یہی نہیں بلکہ میرے نفع نقصان کا بھی وہی ذمہ دار ہوگا۔ اشتہاروں کے بل مجھے بھجوا دینا۔ بہت خبیث ہوتے جا رہے ہو تم، کیا کینچی کی طرح زبان چلتی ہے، عورتوں کو مات کر دیتے ہو۔ وہ جل کر بولی، میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ تمہاری وجہ سے اگر مجھے کوئی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے تو اس پر مجھے کوئی پچھتاوا ہے، لیکن پھر بھی اگر تمہاری دوستی میں جان جانی ہی ہے تو کم از کم مجھے مرتے وقت معلوم تو ہونا چاہیے کہ میں کیوں مر رہی ہوں۔ پھانسی پانے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ کس جرم میں مر رہا ہے۔